تو حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے، آپ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. کس نے ارشاد فرمایا؟ ہاں پتہ چلے مولویوں دی گل نہیں ہے، مولوی دی گل ہوئے تو بے شک تو سبحان اللہ نہ ہو، لیکن جس وقت سرکار مدینہ علیہ السلام دی گل ہوئے نا تو تھا جڑا بندہ چپ رہنے تو اس سے مطلب ہے کہ شک ہی شک ہونے کے نہیں ہوتا. تو کس نے ارشاد فرمایا؟ حضور علیہ السلام نے. اب میں دیکھوں گا کہ کتنا کچھ سرکار علیہ السلام کے فرامین پہ آپ سبحان اللہ کہتے ہیں. ہونی میں پتہ چل رہے آہستہ آہستہ ابھی مجھے پتہ چل جائے گا کتنا کچھ آپ سبحان اللہ کہتے ہیں. تو کس نے ارشاد فرمایا؟ حضور علیہ السلام نے. اللہ اکبر میرے اور آپ کے رحیم و کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا رب کائنات نے مجھے پانچ چیزیں رب کائنات نے مجھے ایسی عطا فرمائی کہ رب کائنات نے اس سے پہلے نہ جناب آدم کو دیے، جناب آدم کو دیے، نہ جناب نوح کو دیے، نہ جناب یحییٰ کو دیے، نہ جناب سلیمان کو دیے، نہ جناب داؤد کو دیے، نہ جناب نوح کو دیے، نہ جناب یحییٰ کو دیے. الغرض کسی بھی نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ پانچ چیزیں نہیں عطا فرمائی ہیں جو مجھ محمد کو رب کائنات نے نصیب فرمائی ہیں. میرا کریم و کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پہلی چیز یہ کہ جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے اللہ عز و جل اللہ رب ذوالجلال اپنے بندوں پر نظر رحمت فرماتا ہے، نظر رحمت فرماتا ہے اور فرمائے جس کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دفعہ نظر رحمت فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کبھی بھی دوزخ کی آگ میں نہیں جلائے گا، دوزخ کی آگ کبھی بھی نہیں جلائے گا جس کے اوپر بے کائنات ایک دفعہ نظر رحمت فرما لے. یہ تھی پہلی بات. دوسری بات یہ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تو پچھلے نبیوں کو نہیں عطا فرمائی اور مجھے رب کائنات نے عطا فرمائی ہے، وہ یہ ہے کہ جب رمضان مبارک کے اندر روزے دار روزہ رکھتا ہے اس کے منہ سے بو کی وجہ سے جو بو آتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ بو مشک سے بھی زیادہ پسند ہے. کس سے زیادہ؟ مشک سے. کتنی باتیں ہو گئی؟ کتنی باتیں میرے ساتھ اشارہ بھی کر رہا ہوں نا، شاید کسی کا دھیان نہ ہو تو وہ بھی بول لے. کتنی چیزیں ہو گئی؟ دو. تیسرے نمبر پر میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دو باتیں تو یہ ہے. تیسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نورانی مخلوق نورانی فرشتے ہر رات اور دن کے اندر روزے داروں کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں. اور پھر چوتھی بات یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کو حکم ارشاد فرماتا ہے اے جنت مزین ہو جاؤ، سمر جاؤ. اس لیے میری عزت کے لیے میرے دین کے لیے تکلیفیں برداشت کرنے والے، روزے کی اذیت برداشت کرنے والے، بھوک کی اذیت برداشت کرنے والے ان قریب اے جنت تو سج جا، وہ مصیبتیں جھیلنے والے تیرے اندر آنے والے پتہ چلا اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کو بھی روزے داروں کے لیے سجا لیتا ہے، جنت کو روزے داروں کے لیے سجا لیتا ہے. پانچویں بات میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب ماہ رمضان مبارک کی آخری رات آتی ہے اللہ تبارک و تعالی جملہ مسلمانوں کی صاحب ایمان کی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے. کیا کر دیتا ہے؟ بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے. اتنے میں جب میں آقا علیہ السلام پانچ چیزیں بتائی ہیں صحابہ کرام کو تو میرے آقا علیہ السلام کے صحابی رسول اٹھ کے کھڑے ہو گئے. اللہ اکبر، یہ رسول کھڑے ہوئے. حضور علیہ السلام کی محفل سجی ہوئی ہے، نبی کے دیوانے، نبی کے پروانے، نبی کے مستانے، نبی علیہ السلام کے رخ زیبا کو بھی تک رہے، رخ دعا کو بھی دیکھ رہے، واللیل کی زلفوں کو بھی دیکھ رہے، علم نشرہ کے سینے کو بھی دیکھ رہے. دیکھتے وہ پیارے صحابی تھے کھڑے ہو جاتے ہیں، عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ
اللہ عز و جل یہ والے انعامات کیا لیلۃ القدر کو فرمائے گا؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں نہیں اے میرے ساتھی سن لے یہ بات لیلۃ القدر کے ساتھ مخصوص نہیں ہے۔ دھیان میری طرف ہونا چاہیے۔ جو یہ صحابی رسول کو میرے آقا علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ اب پتہ چلے گا نا آپ کا کتنا کچھ دھیان ہے۔ کیا جواب دیا صحابی رسول نے؟ چونکہ عرض کی نا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ جو عظمت ہے، یہ جو کمالات ہیں، یہ لیلۃ القدر کو ملیں گی۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں نہیں میرے صحابہ، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ جب کوئی بندہ مزدور اپنا کام کر لیتا ہے نا، تو جب کام اینڈ ہو جاتا ہے تو اینڈ پہ اس کی مزدوری اس کو دے دی جاتی ہے۔ اینڈ پہ کیا ہوتا ہے؟ اس کی مزدوری اس کو آج کو یہ جناب ہو کہ جناب حوالہ کے ذریعے تو ترغیب و ترہیب کے اندر امام منذری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس کو نقل فرمایا ہے اس روایت کو۔ تو بہر صورت پتہ چلا کہ اس رمضان مبارک کی بھی بڑی اہمیت ہے، اور اس کے اندر جو روزہ رکھتا ہے اس کی بھی بڑی قدر ہے۔ اور یہ وہ جو اللہ تعالیٰ نے سابقہ نبیوں میں سے کسی بھی نبی کو عطا نہیں فرمائی ہے، جو امت مصطفیہ کو عطا فرمائی ہے، اور جو ہمیں ملی ہے کس کے صدقے سے ملی ہے؟ اونچی آواز سے بولے، محبت سے بولے ذرا، کس کے صدقے سے ملی ہے؟ حضور علیہ السلام کے صدقے سے ملی ہے۔ اے بھی کے چاہنے والوں، نبی سے وفا کرنے والوں، آج رمضان المبارک ہے، بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، تو کیا ہوا؟ ذرا اتنا سوچے، اس کے مقابلے میں جو ہمیں اجر ملتا ہے نا، اس کا حساب بندہ لگا ہی نہیں سکتا ہے۔